بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ کا ذکر چل رہا ہے، اور خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ولادت تا خلافت اور ایک خلافت تا وفات۔ اس دوسرے حصے پر بات چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ 10 سال 6 ماہ 10 دن، 10 سال 6 ماہ 10 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا، وہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ ایک اس دور کے اندر کیا کارنامے انجام دیے گئے، اور تیسری بات ہے کہ اس دور کا نظام خلافت کیا تھا۔ اس دوسرے کے بارے میں بات چل رہی ہے، یہ والی بات ابھی باقی ہے، یہ آخر میں آئے گی۔ کارنامے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق فتح ہوا، مکمل اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ شام کی فتوحات مکمل ہو گئی، مصر فتح ہوا، اور افریقہ کا ایک حصہ فتح ہوا۔ یہ سب اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ آج یہ عراق پر بات چل رہی ہے، اور آج تقریباً پوری ہو جائے گی۔ تسخیر ایران سن 19 ہجری سے 23 ہجری تک مکمل۔ ہمدان، رے، جرجان، اصفہان، آذربائیجان، خراسان، دار ابجرد، کرمان، سجستان، مکران، یہاں تک اسلام پہنچ گیا۔ صحابہ کرام ایک طرف مکران تک پہنچ گئے اور دوسری طرف آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی پچھلی مجلس میں کہ جب صحابہ کرام نے عراق کو فتح کیا تو بار بار بغاوت ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت فکر مند تھے کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، یہ کیوں بغاوت کرتے ہیں اسلامی حکومت کے خلاف۔ تو انہوں نے مشورہ طلب کیا۔ تو ایک صحابی ہے احنف بن قیس ان کا نام، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے عجم کے علاقے میں جانے سے منع کیا ہے، اور وہی عجم کے لوگ پیچھے سے سازشیں کر کے ان لوگوں کو پھر کھڑا کرتے ہیں۔ تو جب تک شر کی اس جڑ کو نہ ختم کر دیا جائے تو یہ شر یہی رہے گی۔ تو آپ اجازت دیں تاکہ ہم آگے بڑھ کر شر کی اس جڑ کو ختم کر دیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور بصرہ اور کوفہ 2 مرکز بنے۔ بصرہ اور کوفہ کے 2 شہر حضرت عمر نے آباد کیے، یہ پہلے نہیں تھے، اور ان کو پھر ایران میں جتنے فتوحات ہوئی تو یہ 2 اس کے مرکز بنائے گئے، یہاں سے تشکیلات ہوئی، اور پھر صحابہ کرام چلے۔ نہاون تک صحابہ کرام پہنچے تھے پچھلی مجلس میں، اب نہاون سے آگے بڑھ کر ہمدان پہنچے، اور اسلامی لشکر کی قیادت حضرت حذیفہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، رازدان ہیں آپ علیہ السلام۔ ہمدان والوں نے صلح کر لی۔ ابھی ہمدان سے نکلے تھے صحابہ کرام کہ پھر اطلاع گئی کہ انہوں نے بغاوت کر دی۔
تو پھر صحابہ کرام گئے، یا محاصرہ ہوا ہے سخت، اور انہوں نے پھر دعوت دی ہے اور درخواست کی ہے کہ ہمارے ساتھ صلح کی جائے، ہم ٹیکس دے دیں گے اور ہم کو معاف کر دیا جائے، صلح کی جائے۔ ان کی یہ درخواست منظور کر لی، حمزان فتح ہو گیا۔ یہاں سے جو لوگ تھے وہ یہاں سے گئے، جو شریر لوگ تھے، یہ ایک علاقہ ہے حمدان کے پڑوس میں، واج روت، یہاں جمع ہو گئے، اور صحابہ کرام ان کے پیچھے گئے، اور یہاں بہت سخت جنگ ہوئی، اور ان کو شکست ہو گئی، صحابہ کرام نے ان کو شکست دی، اور یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے پھر یہ لوگ آگے گئے ہیں، رے کا علاقہ ہے، یہاں آ گئے، صحابہ کرام ان کے پیچھے یہاں آئے ہیں، یہاں بھی ایک زور کی جنگ ہوئی ہے اور ان کو شکست ہوئی۔ اب صحابہ کرام آگے جا رہے ہیں، رے کا علاقہ فتح ہو گیا، رے مشہور جگہ۔ یہاں سے پھر جو اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے، نعیم ان کا نام تھا، نعیم بن مقرن، انہوں نے اپنے ایک بھائی سوید کو بھیجا ہے یہاں قومس ایک جگہ۔ اب یہ سب ایران میں بڑھ رہے ہیں، قومس فتح ہو گیا بغیر کسی جنگ کے۔ صحابہ کرام جیسے ہی پہنچے ہیں، ان لوگوں نے صلح کا پیغام دیا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو یہ علاقہ بغیر لڑائی کے صلحاً فتح ہو گیا۔ اور ابھی یہ یہاں پر تھے کہ جرجان ایک علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں نے بھی صلح کا پیغام بھیج دیا، اور اس طرح یہ اکثر علاقے بغیر کسی لڑائی کے صلح کے ساتھ اسلامی ریاست میں داخل ہو۔ یہ ایک طرف کا سفر ہے۔ صحابہ کرام آئے ہیں اصفہان کی جانب، حضرت عمر نے تشکیلات کی، عبداللہ بن عتبان اور ایک جو ہے ابو موسیٰ اشعری، یہ اصفہان کی جانب کے، یہاں بھی لڑائی ہوئی ہے اور ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور اصفہان کا علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ اس کے ساتھ جے ایک علاقہ ہے اصفہان کے ساتھ، اصفہان ہی کا ایک علاقہ ہے، یہاں بھی ایک لڑائی ہوئی اور یہ بھی اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ رے سے ایک تشکیل ہوئی ہے آذربائیجان کی جانب، یہ بالکل آخری بارڈر، اب شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ایران کا ایک سرحد لگتا ہے آذربائیجان آخری، اور ایک لگے گا مکران۔ اب صحابہ کرام یہاں آذربائیجان پہنچے، اور یہاں درمیان میں اس سے پہلے ایک جگہ کے اندر کچھ لڑائی ہوئی، بہرحال صحابہ کرام آذربائیجان پہنچے اور آذربائیجان کو فتح کیا ہے، جنگ یہاں بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی اسلامی ریاست کے اندر داخل۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا، یہاں اسلامی لشکر کے امیر بنے ہیں عبد الرحمن ابن ابی ربیعہ۔ درمیان میں ایک دریا پڑتا ہے، بحر خزر۔ جب یہ جانے لگے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ ترکوں سے مقابلہ کر لیں گے، ترکوں سے تو وہ ہم کو کچھ نہ کہیں، ہم اس پر شکر کرتے ہیں، اور آپ ان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ربیعہ نے کچھ الفاظ کہا قسم خدا پاک کی میرے ساتھ وہ جماعت ہے کہ اگر اسے امیر کا حکم ملے تو سد سکندری تک پہنچ جائے، اور وہ جماعت ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور خلوص کے ساتھ دین و اسلام میں داخل ہوئی، جان سپاری و فداکاری کا یہ جذبہ ان میں اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دوسری قومیں ان پر غلبہ پا کر ان کی ذہنیت کو نہ بدل دیں۔ یہ ہے اصل جملہ حضرات، اسی کے لیے یہ جملہ میں نے لکھا۔
اسلام میں وہ داخل ہوئے خلوص کے ساتھ، اور ان کو دنیا کی کسی چیز سے خطرہ نہیں۔ ہاں اگر دنیا کی کوئی قوم ان پر غالب آ کر ان کی ذہنیت کو بدل دے تو الگ بات۔ یہ ہے اصل بات حضرات، جس طرح آج ہمارے ساتھ ہوا۔ انگریز نے اس ملک پر قبضہ کر کے یہاں کی قوم کو ذہنی طور پر غلام کر دیا۔ اب آپ ان کو کہیں کہ اللہ رسول نے ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا، بہت مشکل سے سمجھ میں آتا، اور انگریز کا ہر گڑا ہوا فلسفہ فوراً سمجھ میں آتا۔ اب ٹھیک بات سمجھانے کے لیے بہت لمبی تمہید باندھنی پڑے گی، اور انگریزی کی 2-3 ملاوٹ آپ کر دیں، غلط بات بھی وہ فوراً تسلیم کر لیں۔ یہ ذہنی غلامی کی نشانی ہوتی ہے۔ دلیل نہیں چلتی، حق باطل کا فرق بہت کم چلتا ہے، وہاں صرف معیار اور ترازو یہ بنتا ہے کہ اس بات میں انگریزی کی ملاوٹ کتنی ہے اور کتنی نہیں۔ ذہنی طور پر آزاد لوگوں کا اور انداز ہوتا ہے اور غلام لوگوں کا اور انداز ہوتا ہے۔ آپ حضرات، ایک تجربے کی بات ہے، اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں گے اور آپ لوگوں کی گفتگو پر ذرا غور خاموش ہو کر سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چند رٹے رٹائے جملے دہرائے جا رہے ہیں، لوگوں کی سوچ بھی اپنی نہیں۔ کچھ جملے ہیں جو ان کو میڈیا سے دیے گئے اور وہی دہرا رہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی کچھ سوچ۔ ذہنی غلامی کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت نصیب کرے۔ تو عبد الرحمن ابن ربیعہ نے یہ بات کی، جب ان کو کہا گیا کہ آپ ترک قوم، تو ہم نام سن کر کے گھبرا جاتے ہیں، لوگوں نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا ہم تو کسی سے نہیں گھبراتے۔ ایک اللہ کی عظمت کا عقیدہ اور اللہ کی بڑائی کا عقیدہ جب دل کے اندر آ گیا تو دنیا کوئی چیز نہیں۔ یہاں تک یہ والا سمت ہو گیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت احنف بن قیس کی قیادت، اب یہ جے سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ ہرات کے اندر پہنچے۔ یہ افغانستان کا علاقہ ہرات، ایران کے پاس ملا، اور یہاں سے پھر ہو کر کے وہ آگے روانہ ہو۔ دیکھیں یہ ہے خراسان کا علاقہ۔ یہ خراسان کا علاقہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طریقے سے فتح ہو گیا، صحابہ کرام یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت روانہ ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابجرت۔ یہاں ایک صحابی ہے ساریہ ان کا نام، ساریہ کی قیادت میں لوگ یہاں پہنچے اور یہاں بہت سخت جنگ ہوئی۔ اور ایک دفعہ جب جنگ ہو رہی تھی تو عین جنگ میں ساریہ اس لشکر کے بیچ میں آ گئے ایرانیوں کے، تو اچانک ایک آواز ہوا کے اندر سنائی دی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ ساریہ نے اپنے لشکر کو یوں بچاتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں آ گئے اور بچ گئے۔ اسلامی لشکر کو فتح ہو گئی، اور حضرت ساریہ نے جو مال غنیمت تھا اور ایک قاصد فوراً اطلاعات کرتے تھے امیر المومنین کو، حضرت عمر کو۔ تو جب یہ آیا ہے اور یہاں سارا قصہ سنایا تو مدینہ کے لوگوں نے بھی ایک بات کی اور ان لوگوں نے بھی کہا، فلانی تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دے رہے تھے تو اچانک یوں کہا کہ یا ساریہ الجبل، اور وہاں کے لوگوں نے کہا عین جنگ کے اندر ہم نے یہ آواز سنی تھی، یا ساریہ الجبل۔ اس کو کہتے ہیں کرامت حضرات۔
حضرت عمر کی آواز مدینہ سے پہنچ گئی وہاں ایران کے علاقے میں، این لشکر کو یہ آواز پہنچ گئی کہ ساری یہ جبل کے اس میں آ جائے۔ اللہ کی قدرت ہے، اگر تار کے ذریعے سے، مواصلات کے نظام کے ذریعے سے خبر ایک کونے سے دوسرے جگہ تک پہنچائی جا سکتی ہے تو اللہ کی قدرت کر سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا۔ یہاں سے صحابہ کرام گئے ہیں، یہ ایک علاقہ ہے کرمان، یہاں پہنچے، اور یہاں سے سجستان علاقہ ہے، یہ سارا یہ علاقہ بلوچستان اور افغانستان، ایران، یہ سارے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بنے، اور آخر یہ بات پہنچ گئی یہاں مکران، یہاں سے صحابہ کرام ہیں، یہ مکران بلوچستان۔ یہاں کچھ لوگوں نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ایک راجہ اور کچھ دوسری قوموں نے، لیکن بہرحال ان کو شکست ہو، اور اس طریقے سے ایک طرف اسلامی ریاست آذربائیجان کو پہنچی اور ایک طرف مکران کو پہنچ گئی، اور صحابہ کرام اور بھی اجازت چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے روک دیا، فرمایا نہیں بس۔ حضرت عمر کی یہ بات تھی کہ بس جہاں یہاں رک جاؤ، لیکن مجبوراً آگے پھر جاتے تھے کیونکہ وہاں سے شرارت ہوتی تھی۔ بہرحال یہ ایران کا پورا علاقہ اسلامی ریاست کے اندر داخل۔ سن 23 میں حضرت عمر شہید ہو گئے، اور یہ سن 23 تک تقریباً سن 22 تک یہ پورا اسلامی ریاست کے اندر ایران داخل ہو گیا۔ اب شام کی بات ہم نے نہیں کی۔ جب یہ علاقہ پورا فتح ہو گیا اور حضرت عمر کے پاس غنیمت کا بہت سارا مال، ایرانی حکومت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی، اور ان کا بہت بڑا جنگی آدمی، آپ نے سنا پچھلی مجلس کے اندر کہ وہ قید ہوا، اور جب وہ قید کیا ہوا کہ وہ ایک جگہ میں محصور ہو گیا، تو اس نے اوپر چڑھ کر کے پھر کہا کہ مجھے اپنے امیر کے پاس لے جاؤ، تو اس کو مدینہ لایا گیا، اور وہ پورا تاج اور اس سے بنا ہوا وہ مدینہ میں داخل ہوا، تو حضرت عمر کی تلاش میں نکلے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں وہاں نہیں تھے، پھر نکلے تو بچوں نے کہا گلی کے اندر راستے میں کہ امیر المومنین مسجد میں، کہا مسجد میں تو نہیں، کہا مسجد میں ہیں۔ جب مسجد میں گئے تو دیکھا مسجد کے کونے میں ایک صاحب سو رہے ہیں، اور ان کے سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں، اور اپنی ٹوپی انہوں نے سر کے نیچے رکھی، سوئے ہوئے، تو کہا گیا یہ امیر المومنین ہے۔ تو حیران رہ گیا، کہا یہ امیر المومنین جس کو پورے دنیا میں روب اور دبدبہ چل رہا ہے وہ یہ ہے، وہ یہ عمر؟ کہا یہی وہ عمر۔ کہا نہ اس کا کوئی دربان ہے، نہ اس کا کوئی چوکیدار ہے، نہ اس کا کوئی راستہ روکنے والا ہے۔ وہ ایک جملہ لکھا نہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کہ تم نے عدل کیا، انصاف کیا تو امن آپ نے حاصل، تو سو گئے، آرام سے سو گئے۔ اب یہ بات چیت کر رہے تھے کہ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا وہ اپنے شاہی لباس میں بیٹھا ہوا، تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ یہ وہ ایران کا آدمی ہے، ان کا بڑا جنگی آدمی ہے، اور یہ آپ کے پاس وہاں سے چل کر کے بات کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس لباس میں اس سے میں بات نہیں کروں گا، کہ میرے ساتھ سیدھے انسانوں کے لباس میں آ جائے پھر بات کروں گا، اس کو یہ لباس اتار دے۔ تو وہ لباس سے اتروا، پھر آ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بہت کوشش کی، حضرت عمر نے فرمایا میں تجھے نہیں معاف کروں گا، کیونکہ بہت سے صحابہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے امن دے دو کہ میں پانی پی لوں، جب تک پانی پینے کی جا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پانی پینے تک تم کو امن۔
پانی کا گلاس لیا اور اس کو گرا دی اور کہا کہ اب آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ آپ نے کہا تھے پانی پینے تک امن ہوگا، میں نے پانی پیا نہیں ہے یہ والا، آپ مجھے پانی دیں گے تو اور پانی ہوگا، یہ والا پانی پلاؤ گے تو امن ملے۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کچھ بھی چال چلو، میں صرف مسلمان کی بات پر اعتماد کرتا ہوں، تمہارے دھوکوں میں نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو گنجائش ہے، آپ لوگ چھوڑیں گے مجھے؟ فرمایا ہاں بالکل، تو مسلمان ہو گیا۔ چونکہ ایران کا آدمی تھا، وہاں کے علاقے سے واقف تھا اور پھر جنگی آدمی بھی تھا، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ میں آپ کو اپنا اس سلسلے میں مشیر بناؤں گا، تو حضرت عمر کا مشیر بنا۔ پھر اس نے حضرت عمر کو مشورہ دیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ ایران میں جو ہم آگے چل رہے ہیں اور بعض جگہ، تو کیا آپ کا مشورہ ہے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کے اس وقت جو مخالف لوگ ہیں، مسلمانوں کے دشمن لوگ ہیں، ان کی مثال ایک پرندے کی ہے۔ اس پرندے کا ایک سر ہے اور اس کے بازو ہے اور اس کے پاؤں، اگر آپ اس کا ایک پاؤں کاٹ دیں گے تو بھی وہ چلنے کے قابل ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اگر آپ اس کے ایک بازو کاٹ دیں پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر، ہاں آپ نے سر اس کا کر دیا تو اب نہ بازو قابل ہے نہ پاؤں قابل۔ تو کہا یہ سر اس کا کسرا ہے، ایران کا یہ کسرا ہے، اور یہ جو بازو ہے تو یہ قیصر ہے، اور باقی علاقے اس کے پیر، اس لیے کسرا کو ختم کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ کسرا ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران مکمل فتح ہو گیا، سندھ تک صحابہ کرام پہنچ گئے۔ اب اس وقت کے جغرافیہ میں پاکستان تو نہیں، تو اس وقت پورا سندھ اور ہند علاقے تھے، آپ کے سامنے آئے گا بھی۔ بہرحال ایران پورا افغانستان، یہ پورا علاقہ یہاں تک فتح ہو گیا، وہاں ترکی تک فتح ہو گیا، یہ پورے ایران کے بارڈر تھے، آدھی دنیا پر ایران کی حکومت تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ جزیرۃ العرب، یہ اتنا والا حصہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، یہ اسلامی ریاست۔ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے تو اسلامی ریاست یہ والی تھی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ والا حصہ داخل ہوا، یہ ہرا، اور حضرت عمر نے پورا اس ایران کو اسلامی ریاست میں داخل کر دی، یہ پورا اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اب یہ والا ابھی باقی ہے، ابھی چل رہا ہے۔ جب ایران فتح ہوا ہے اور ایران سے سامان آیا ہے اور مسجد نبوی میں رکھا گیا ہے اور حضرت عمر تقسیم کرتے تھے، اور عجیب بات ایک اور درمیان میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب مال آیا تو حضرت حسن تشریف لائے، تو آپ نے ان کو 1000 دینار دی تھی، 1000 درہم یا دینار، اور پھر حضرت حسین آئے تو ان کو بھی، اور پھر ان کا بیٹا آیا ہے عبداللہ بن، تو ان کو 500 دیے۔ کہا یہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ آج لوگ اپنی طرف سے ان میں جھگڑے کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم کو محبت ہے اور ان کو نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سامان کی موجودگی میں جو ایران سے آیا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرما، وہی جملہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تسخیر ایران پر حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ، فرمایا آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی، اب وہ اپنے ملک میں بالش بھر زمین کے بھی مالک نہ ہو سکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تم کو مجوسیوں کی زمین، مجوسیوں کے ملک اور مجوسیوں کے اموال و املاک کا مالک بنا دیا تاکہ اب اللہ تمہارے اعمال و افعال کو جانچے، اب تمہارا امتحان ہوگا۔ پس مسلمانوں، تم اپنی حالت کو تغیر ہونے نہیں، اپنے حالت کو بدلنا نہیں۔ لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے، عہدہ آتا ہے، وہ بدل جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ عزت اس بنیاد پر ملی ہے، چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائے گی۔
تو اپنی حالت کو تغیر نہ ہونے دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین لے گا اور کسی اور قوم کو دے گا۔ اس لیے صرف اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کر لینا اس سے بات نہیں بنے گی، اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اللہ کے تمام فیصلے اعمال کے مطابق چلتے، اعمال کے ہمارا کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارے کردار سے پتہ چلے گا کہ ہم کو اسلام کی باتوں پر کتنا یقین ہے دل میں۔ اگر ہم اس پر عمل کے لیے تیار ہیں، معنی ہمارے دلوں میں یقین ہے کہ وہ حق ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے بات کرتے ہیں لیکن عمل کے لیے نہیں تھا، اس کا معنی ہم کو شک ہے اس میں۔ اور آج کافروں کا یہ سوال ہے جس کا ہم مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہے حضرات۔ کافروں کا سوال ہے آج بھی کہ جب تمہارا اسلام حق ہے، بالکل حق ہے، اسلامی تعلیمات حق ہے، مسلمانوں کو کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کیوں نہیں عمل کرتا اس پر؟ ہم حکومت کا بہانہ کریں گے کہ حکومت اگر ہم اپنے دین اسلام کو دیکھیں گے تو ہمارے دین اسلام کو اگر آپ تقریباً 3 حصے کرو تو 2 حصے وہ ہے کہ وہاں کسی حکومت کی ضرورت نہیں، ہم چلنا چاہیں تو کوئی نہیں روک سکتا ہے ہم کو۔ ایک حصہ آئے گا وہ حکومت کے حوالے سے بات ہوگی، وہاں حکومت کا نظام آئے گا۔ وہ 2 حصوں میں ہم کیوں نہیں چلتے؟ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے مختصر کاروبار کے اندر ٹھیک ہے، جہاں حکومت کی بات آئے گی وہاں مجبور ہو جائیں گے، لیکن جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے وہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو ان تعلیمات کے حق ہونے پر مکمل یقین اور دنیا کی کسی بات سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو یہ بات آ جائے ہم سب کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق۔